وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اصل میں اس میں بنیادی بات سمجھنی چاہیے اور اس کے لیے ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ ہمارا سوال کیا ہے اور ہم کس پوائنٹ کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ کیا شریعت نے یہ ذمہ داری رکھی ہے عورت کی کہ وہ شادی کے بعد اپنے والدین کی خدمت کرے، یہ ایک سوال الگ ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے لیے اپنے والدین کی خدمت کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ یہ تو بالکل دو الگ باتیں ہیں۔ تو اس طرح سے سوال میں ذرا غور کیا کیجئے کہ سوال ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اریٹیٹ ہوں، غصے میں ہوں اور فرسٹریٹڈ ہو چکے ہوں، اس کے باوجود سوال کرتے ہوئے جب لکھتے ہیں تو یہ تو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا سوال کیا ہے، ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے بہت ساری چیزوں میں ہماری ذمہ داریاں بنائی ہیں، ان ذمہ داریوں پہ سوال ہوگا، اور بہت سی چیزوں میں ذمہ داری نہیں بنائی ہے۔ تو جو ذمہ داری نہیں ہے ہماری، اس کے مطابق سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز کرنی نہیں چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدمت کرنی نہیں چاہیے۔ خدمت تو کرنی چاہیے، جس طرح شوہر کے والدین کی خدمت کرنا کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن کرنی چاہیے، اسی طرح اپنے والدین کی شادی کے بعد ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم خدمت کریں، شادی شدہ عورت خدمت کرے، لیکن کرنی چاہیے۔ جیسا موقع ہو، جس طرح کے حالات ہو، اس کے مطابق جانا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ دو الگ باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ کیا آپ اس کے رسپانسبل ہیں، قیامت میں آپ سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے اپنی والدہ کی خدمت یا والد کی خدمت کیوں نہیں کی شادی کے بعد، تو نہیں، آپ کی پوچھ نہیں ہوگی، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ اماں ابا کی خدمت نہیں کریں گے تو کس کی خدمت کریں گے؟ کیا محلے میں اگر کوئی پڑوس میں کوئی بیمار نظر آ جائے، کوئی تکلیف میں ہو، کوئی انسان مسلمان یا غیر مسلم، راستے میں چلتے ہوئے بس میں چلے جا رہے ہیں، کسی آدمی کو دیکھا تکلیف میں ہو، اس کی ہمیں خدمت بالکل کرنی چاہیے۔ نہیں کریں گے تو کیا اللہ کے پکڑ ہوگی؟ نہیں، پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس کی جان جا رہی تھی اور اس وقت آپ اس کو بچا سکتے تھے اور آپ نے اس وقت باوجود طاقت اور استطاعت کے نہیں بچایا، تو اس وقت تو ہو سکتی ہے پکڑ، کیونکہ اس کی لائف تھریٹننگ سچویشن تھی۔ مثلا ایک آدمی جو ہے گر رہا ہے اور آپ اس کو ہاتھ دے کے بچا سکتے تو آپ نے نہیں بچایا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہاں تو ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ عام آدمی بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں، اس کی تھوڑی طبیعت خراب ہوتی ہے، بس میں آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کو نہیں پوچھتے ہیں تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن گولڈن اپرچونٹی تھی، ثواب کمانا چاہیے تھا، خدمت کر لیتے تو بہت اجر ملتا۔ تو ایک چیز ہوتی ہے ذمہ داری اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو خدمت کرنی چاہیے اپنے والدین کی بھی، اپنے شوہر کے والدین کی بھی، اپنے بہن بھائیوں کی بھی، اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کی بھی، اسی طرح محلے والوں کی بھی، اور جہاں جہاں موقع ہو، جیسے انسان کو موقع ملے۔ جہاز پہ چلے جا رہے ہیں کسی لمبے سفر پہ، پڑوس میں جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، پڑوس میں آگے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار ہو گئے، کوئی پریشانی ان کو لاحق ہو گئی، انہوں نے آپ سے کوئی درخواست کر دی، ان کی خدمت کرنی چاہیے، جا کے پانی لا دیے۔ تو یہ کام تو ہم نارمل طریقے سے کرتے ہی ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور کرنا چاہیے۔ تو اس میں کوئی سوال نہیں ہے کہ کیا اماں ابا کی خدمت کرنا ناجائز ہے۔ تو ظاہری بات ہے، بالکل خدمت بھی کرنی چاہیے اور خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اس سوال سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت آپ کو اس سے اریٹیشن ہوئی ہے کہ کسی نے آپ کو یہ بات کہی ہو کہ شریعت نے اس کی ذمہ داری نہیں بنائی۔ شریعت کی ذمہ داری نہ ہونا ایک الگ بات ہے، وہ یہ کہ کل آپ کی سے پکڑ نہیں ہوگی، تو اس پہ تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ذمہ داری سے بچا لیا۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں تو پکڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہے گا اللہ پکڑیے مجھے، تو اللہ پکڑ لے، کیونکہ حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا اماں ابا کا، ساری زندگی بھی لٹک جائے تو اللہ نے عافیت کا معاملہ کیا اور ایک ذمہ داری سے بچا لیا، تو اس پر پریشان کیوں ہے؟ اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ خدمت کرنی چاہیے ماں باپ کی، گھر کے ماحول کو بچاتے ہوئے، شوہر کو بھی اعتماد میں لیتے ہوئے، اس کی بھی خدمت کرتے ہوئے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر عورتیں شادی کے بعد آج کل جب یہ سوال کرتی ہیں، اس میں محنت کرتی ہیں، تو وہ ساری ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی میری خدمت کرے، اور اگر وہ ساس کی خدمت کرتی ہوئی نظر آنے لگے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ جناب تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ شوہر سے تو لڑ جھگڑ کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تمہاری اماں کی خدمت کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، میں کیوں رہوں ساتھ، میں تو، اور پھر پیچھے پڑتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ ہماری اماں کی خدمت کرے یا ہمارے ساتھ کم از کم آئے یا ہمیں کرنے دے، تو ظاہر بات ہے وہ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں طرف سے کھینچا تانی کا معاملہ ہے نا۔ شوہر کو بھی اس میں بہت سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن ظاہر بات ہے آپ کے سمجھانے سے تو وہ نہیں سمجھیں گے، اور اس گروپ میں وہ شوہر موجود نہیں ہے کیونکہ یہ خواتین کا گروپ ہے، تو اس لیے آپ کو ہی سمجھا سکتے ہیں، آپ کو ہی سمجھانا چاہیے اور آپ کو ہی سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے رویے کیسے رکھتے ہیں، ہمارے لیے یہ دوہرے معیار کیوں ہے۔ ہم یہ بات جب کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اماں کی خدمت کرنی چاہیے، تو اپنی اماں کی خدمت تو کرنی چاہیے جو فرض نہیں ہے، لیکن اپنی ساس کی خدمت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بھی فرض نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب ایسا رکھیں گے تو کھینچا تانی کے نتیجے میں آپ اس کی اماں کو نہیں پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو اجازت نہیں دے گا جانے کی، اور جب آپ کو اجازت نہیں دے گا اور پھر آپ جائیں گے تو گنہگار ہوں گے، اگرچہ اماں کی خدمت کرنے میں بڑا ثواب تھا،
اب یہ تو اس کو گناہ ملے گا اگر وہ آپ کو ناجائز طور پہ روکتا ہے، لیکن اگر وہ روکتا ہے تو آپ کی مجبوری ہے، آپ نہیں جا سکتے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک نظام ایسے ہی چلتا ہے، یہ آرگنائزیشن دنیا میں ایسے ہی ہوتی ہے۔ اماں ابا فرض کیجئے بچوں کو اسکول نہ جانے دیں، اماں ابا بچوں کے ساتھ کوئی ظلمن ان کو روکیں کہیں جانے سے، نہیں جاؤ تم مثلا، تب یہ اماں ابا کی بات بچے کو ماننی پڑے گی، مجبوری ہے اس کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اماں ابا اس پہ گناہ گار ہوں گے، ظلم کریں گے، تو ایسے ہی شوہر اگر ظلم کرے گا تو وہ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اس کی، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس کو اس کی بات نہ مانیں، آپ کو تو مجبوری ہے اس کی بات ماننی پڑے گی، اس لیے کہ آپ اس کے تحت ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی لک آفٹر کرے، آپ کا خیال رکھے۔ اب اس میں وہ آپ کو غلط حکم دے گا کہ ایسا نہ کرو، ہاں اللہ یہ کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے رہا ہو، لیکن چونکہ اب آپ پر وہ ذمہ داری نہیں ہے ماں باپ کی خدمت کرنا یا ان سے جانا، ان سے ملنا یا خیال کرنا، اور اس کو وہ اگر روکتا ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے تو آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی، مجبوری ہے۔ آپ اس پر اس سے ناراض ہو اپنی جگہ، اس کو منائیں پیار محبت سے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن شرعاً آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ کو تو وہ کرنا ہے۔ آپ کو اپنے جاب ڈسکرپشن کی فکر کرنی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، دوسرے کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کا فوکس نہیں ہونا چاہیے۔ فوکس یہ ہے کہ میں کیا کروں، میں اپنے حالات کیسے درست کروں، میں اپنی آخرت کیسے بناؤں، پھر اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے حالات بہتر ہوں گے۔ ماں باپ کی بالکل خدمت کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے، لیکن اس میں بہت سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے، پیار محبت سے، بہت بیلنس رہ کے چلنا چاہیے۔